وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. شاہنواز صاحب, اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس سے تو یہ نکلتا ہے کہ مثلا یہ ہمارے سیاسی طبقات, یہ جتنا بھی زوال ہے یہ سیاسی طبقات کی وجہ سے ہے اور طرز حکمرانی اور حکمرانوں کے رویوں کی وجہ سے. تو مثلا جب یہ زوال آ رہا تھا تو باقی لوگ کہاں تھے؟ مثلا معاشرے کے دیگر طبقات, دانشور کہاں تھے, علماء کہاں تھے, معلمین کہاں تھے, مدرسین کہاں تھے؟ ان لوگوں نے کیا اس بحران سے روکنے کے لیے کیا کوششیں کی؟ کچھ کیا نہیں کیا؟ اس کے کچھ نتائج نکلے نہیں نکلے؟ دیکھیے اس سیاسی بحران میں معاشرے کے تمام طبقات کا کردار ہے. سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں, یعنی سیاستدان بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں, جرنیل بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ طبقہ جس کو آپ انٹلیکچوئل ایلیٹ کہتے ہیں وہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہے. یعنی جرنلسٹ ہمارے اس کے لیے ذمہ دار ہیں, ہمارے دانشور اس کے لیے ذمہ دار ہیں, شاعروں و ادیبوں کی کمیونٹی اس کے لیے ذمہ دار ہے, اساتذہ اگرچہ اس سیڑھی کے اندر بہت نیچے آتے ہیں لیکن وہ بھی اس کے لیے ذمہ دار ہیں. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. سب سے بڑی یہ کہ جب مشرقی پاکستان آپ سے علیحدگی کی راہ پر گامزن تھا تو آپ کا جو جرنلزم تھا وہ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مشرقی پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہو رہا, حالات بالکل نارمل ہیں, فوج کے لیے محبت کا وہاں زمزمہ بہہ رہا ہے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. جنرل یحییٰ خان صاحب نے جو فرمایا کہ صاحب حالات قابو کے اندر ہیں اور مطلب اہل لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے, اور جنرل نیازی نے ان کو یقین دلایا کہ بھارت اگر آئے گا تو ہماری لاشوں سے گزر کر آئے گا, تو بس وہی رپورٹ کرنے میں لگا رہا. آپ کو پتہ نہیں چلا کہ مشرقی پاکستان علیحدگی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور آپ سے الگ ہونے والا ہے. چنانچہ 16 دسمبر کو جب ڈھاکہ فال ہوا تو مغربی پاکستان کے لوگ ہکا بکا رہ گئے, اس لیے کہ ان کو اس کا کہیں دور دور تک بھی گمان نہیں تھا کہ یہ ثانیہ ہو جائے گا, اس لیے کسی کو اطلاع ہی ان کے پاس نہیں تھی. آپ اس وقت بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, جو قبائلی علاقے ہیں ان کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. آپ کا جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس کو نہ رپورٹ کر رہا ہے نہ اس پر اس طرح سے تبصرہ کر رہا ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں کہ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. آپ صرف وہاں سے جاری ہونے والے سرکاری پریس ریلیز کے اوپر انحصار کر رہے ہیں. آپ کو مغربی ذرائع ابلاغ بتا رہے ہیں کہ آپ کے قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. آپ کے ذرائع ابلاغ کے اندر یہ سکت نہیں ہے, نہ وہ اس چیلنج کو فیس کر رہے ہیں, نہ وہ اس کو قومی چیلنج سمجھ رہے ہیں کہ وہ اس کو رپورٹ کریں اور بتائیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ناکامی ہے یہ اجتماعی ناکامی ہے, اور اس میں ہمارے دانشور طبقے نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں آپ سے کہوں گا کہ دانشور کلاس جو ہوتی ہے وہ معاشرے کو اقدار دینے والی جماعت ہوتی ہے, وہ معاشروں کو مثالی یا آئیڈیلز فراہم کرنے والی جماعت ہوتی ہے. وہ لوگوں کو بتاتی ہے کہ خیر کیا ہے, شر کیا ہے, ان کے لیے فیض رساں کیا ہے, ضرر رساں کیا ہے. لیکن ہمارا جو پورا کا پورا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے وہ اسی سیاسی تقسیم میں انوالو یا ملوث ہو جاتا ہے کہ جس میں کہ پوری قوم ملوث ہے. کامنرز بن کر وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ان میں اور کامنرز میں ڈسٹنکٹ کرنا, ان کے درمیان فرق کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے. مطلب وہ انہی تعصبات میں, انہی صوبائی لسانی تعصبات میں مبتلا ہوتے ہیں جن میں کہ ایک عام آدمی ملوث ہوتا ہے. اسی طرح پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں, جس طرح کے عوام پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. ان کا وہ کلر کے جو پرسنل کلر ہوتا ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتا, اور وہ سوسائٹی کو لیڈ کرنے کی خواہش میں کہیں بھی اپنے آپ کو مبتلا نہیں نظر آتے, بلکہ وہ سوسائٹی سے اپنے آپ کو ڈٹیچ کیے ہوئے نظر آتے ہیں, اور وہ سوسائٹی کو اس کی راہ پر, اس کے مطلب ان راہوں پر چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ جن پر ان کو حالات اور واقعات کا جبر جو ہے لے کر چلا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں بلا شبہ ہمارے اس پورے بحران کے اندر ہمارے انٹلیکچوئل ایلیٹ کا بھی بہت غیر معمولی کردار ہے, اور اس کو نظر انداز کر کے ہم اس بحران کو نہیں دیکھ سکتے. شاہنواز صاحب, تعلیمی بحران پر ذکر کیجیے گا کہ تعلیم جو ہے ہمارے معاشرے میں, بس تعلیم ہمارے معاشرے میں وہ کردار ادا کیوں نہیں کر رہی؟ تعلیم کے دو آسپیکٹس ہیں. ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا, ایک آسپیکٹ وہ ہے جس کو آپ خواندگی کا آسپیکٹ کہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے خواندہ ہی نہیں ہے. مطلب تو خواندگی فی نفس سے ہی بہت زیادہ بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر اس میں نہیں ہے. یعنی دنیا میں اس کی بہت مثالیں موجود ہیں کہ سوسائٹیز جو ہیں اس طرح خواندہ نہیں تھیں جن معنوں میں کہ خواندگی کی اصطلاح کو آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کی اخلاقی جو استعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی, یا ان کا جو تربیت کا بندوبست تھا وہ بہت اچھا تھا. تو ان معاشروں نے لیڈرشپ کوالٹی رکھنے والے لوگ پیدا کیے, اور مطلب سوسائٹی کو اس طرح سے بحران میں مبتلا نہیں ہونے دیا جس طرح کہ آپ کو اپنا معاشرہ بحران میں مبتلا نظر آتا ہے. تو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو دو فضیلتیں جن پر کہ اسلام بہت زیادہ اصرار کرتا ہے, یعنی تقوی کی فضیلت اور علم کی فضیلت, ان دونوں کو ہم نے نظر انداز کیا. پھر اس میں وہ فیکٹر جس کی کہ ہم لوگ اکثر نشاندہی کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ مطلب ہمارے حکمران طبقے کو چونکہ علم کا فروغ یا خواندگی کا فروغ جو ہے وہ سوٹ ہی نہیں کرتا, اس لیے اس نے تعلیم کے شعبے کی ترقی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اور جو پوری پاکستانی سوسائٹی ہے, یعنی آزاد ہوئے آپ کو 63 سال ہو گئے, لیکن آج بھی آپ کے ملک کے اندر خواندگی کی حقیقی شرح 30-40% سے زیادہ نہیں ہے. یعنی اور ان میں آپ ان لوگوں کو شامل سمجھتے ہیں, خواندہ لوگ ان کو کہتے ہیں جو دستخط محض کر سکتے ہیں. یعنی حالانکہ جو تعلیم کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم عام ہونے کا مطلب ہے کہ معاشرے میں
ایک ایسی استعداد پیدا ہو گئی ہے کہ اس کے تعلیم یافتہ افراد اپنی زبان میں پیدا کی گئی شاعری سے حظ اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، یعنی اپنی شاعری کو سمجھ سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ علم کی اہلیت کا یہ معیار ٹریڈیشنلی سوسائٹیز کے اندر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کے یہاں تو مطلب اخبار پڑھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، تو یہ بلا شبہ ایک بہت ہی بڑا سبب ہے آپ کے اس مجموعی بحران کا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے معاشرے کے اندر علم کی سطح بلند ہوتی ہے، خواندگی کی شرح نسبتاً تھوڑی سی بلند ہوتی، تو شاید ہم زیادہ بہتر نتائج پیدا کر سکتے تھے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا فنومنا ہے اپنے مسائل کی ذمہ داری غیر ملکیوں پہ عائد کرنے کا، بیرونی سازشیں، بیرونی ہاتھ، تو کیا واقعی یہ ہماری مثلا 64 سالہ تاریخ میں بیرونی ہاتھ کا کتنا دخل رہا ہے ہمارے زوال کے اندر، اور ان کا مفاد کیا ہے؟ مثلا انہیں ہم سے کیا پریشانی ہے جو وہ ہمارے معاملات میں اتنی مداخلت ہے؟ ایسا کیا ہمارے اندر جوہر موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے بیرونی ہاتھ اور بیرونی طاقتیں ہمیں ہمارے زوال کے در پہ ہوئی ہیں؟ جی اس میں دونوں باتیں ہیں۔ اس میں مطلب ظاہر ہے کہ کوئی قصہ اگر اس طرح عام ہوتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی صداقت تو ہوتی ہے، رائے کا پہاڑ بنایا جا سکتا ہے، لیکن رائے تو موجود ہوتی ہے، اسی کا پہاڑ بنتا ہے۔ تو اس میں بلا شبہ بین الاقوامی طاقتوں کا بھی اس کے اندر بڑا عمل دخل ہے، اور ان کے مفادات ہیں ہمارے ملک سے وابستہ اور اس علاقے سے وابستہ اور پوری امت مسلمہ سے وابستہ، اور وہ یہ خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر یہاں کوئی کوالٹیٹیو پولیٹیکل چینج آ گیا تو وہ نہ صرف یہ کہ پورے بر صغیر کو متاثر کرے گا بلکہ اس سے سینٹرل ایشیا بھی متاثر ہوگا اور پورا مشرق وسطیٰ اس سے متاثر ہوگا۔ چنانچہ وہ پاکستان کی پالیٹکس کو، پاکستان کی سوسائٹی کو بہت مائنیوٹلی دیکھتے ہیں اور اس کو بہت پراپرلی گورن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمیشہ سے۔ یہ پوٹینشیل ہے آپ کا جس سے کہ وہ خوف زدہ ہیں۔ میں مثال کے طور پر جیسے کہ دنیا کے بعض ملک ہیں کہ جہاں پر کوئی کوالٹیٹیو پولیٹیکل چینج آیا ہے لیکن وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکا ہے، لیکن پاکستان ایک ایسے جغرافیائی منطقے میں وابستہ ہے اور ایک ایسے ہسٹوریکل زون کے اندر وہ موجود ہے کہ جہاں کوئی بھی بڑا تغیر پورے ریجن کو اور پورے علاقے پوری دنیا کو متاثر کرے گا، تو اس سے وہ گھبراتے ہیں، اس سے وہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے اس کے اندر، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز دوسروں پر ڈال دینا یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ مطلب اس کے اندر بین الاقوامی قوتیں، غیر ملکی طاقتیں بھی اس کے اندر ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے فیلیئرز ہیں وہ بھی اس کے لیے بڑی حد تک ذمہ دار ہیں۔ لیکن چونکہ ہم مطلب ہمارا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم اپنے انفرادی اور اجتماعی حال اور مستقبل سے بے نیاز ہو گئے ہیں، اس لیے ہم اپنا جو اس میں کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اس کو اس طرح سے تسلیم نہیں کرتے جس طرح سے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ ہم ساری چیزیں سازشوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو سازشیں بلا شبہ ہیں اور کافی بڑا حصہ ان کا ہے ہمارے یہ موجودہ حالات میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بین الاقوامی قوتیں اب آپ کے اجتماعی معاملات میں دخیل ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ آپ کی آزادی کو ڈیفائن کر رہی ہیں، آپ کی خود مختاری کو ڈیفائن کر رہی ہیں، آپ کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کی پوری فارن پالیسی ان کے ہاتھ میں ہے، آپ کا دفاع کا پورا تصور ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تعلیم کو وہ ڈیفائن کرنے کی تعلیم کیا دینی چاہیے، آپ کے ذرائع ابلاغ پر وہ اثر انداز ہو رہی ہیں، کسی کو کہیں وہ فنڈنگ کر رہی ہیں، کہیں انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں بین الاقوامی قوتیں بھی دخیل ہیں آپ کے مجموعی حالات کی خرابی میں، لیکن اس میں آپ کی اپنی نااہلیتوں کا بھی بہت دخل ہے، اور ان کو ریکگنائز کرنا اور ان کو تسلیم کرنا اور ان کو دور کرنا یہ آپ کا فرض ہے۔ اس کی ذمہ داری ہم امریکہ یا کسی اور پر نہیں ڈال سکتے۔ اچھا یہ جو ہمارا پورا دور حکمرانی 64 سالہ اس میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دور پہ خاص طور پہ ضرور ہمیں بتائیں کہ ایک ہمارے یہاں طبقہ موجود ہے جو بحرانوں، پاکستان کے تمام مسائل اور بحرانوں کا آغاز جو ہے وہ ضیاء الحق کے دور سے شروع کرتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں بتائیں کہ یہ پرابلم کیوں ہے؟ مثلا ہم اس سے پہلے بھی اتنے سال گزر چکے ہیں، 30-32 سال کا جو عرصہ ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے اس پورے تجزیے کے دوران؟ اور دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں تمام جو تعصبات تھے وہ ابھر کر سامنے آئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق کا دور ہی وہ دور تھا جب سب سے زیادہ اسلام کا نام بھی لیا گیا اور اسلامی قوانین کا ایک معاملہ بھی رہا۔ تو یہ دو تضاد کیوں رہے؟ مثلا ایک طرف تو اسلامی قوانین کا ریوائیو ہونے کا معاملہ آیا اور دوسری طرف تعصبات ابھر گئے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو طبقہ الزام لگاتا ہے کہ ہم اتنے زیادہ مسائل جو بحران ہیں وہ اس دور کے شروع کر دیں، تو یہ کیوں ہے؟ جی اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ضیاء الحق جو ہیں مطلب ضیاء الحق وہ واحد ڈکٹیٹر ہیں کہ جن کا کلر جو تھا تھوڑا بہت اسلامی تھا، مطلب ورنہ جتنے بھی آئے ہیں سارے کے سارے ڈکٹیٹرز، ایوب خان سیکولر تھے، یحییٰ خان سیکولر تھے، جنرل پرویز مشرف سیکولر تھے، صحیح ہے، لیکن ضیاء الحق کے بارے میں یہ تھا کہ وہ روزے نماز کے بہت اپنی زندگی کے اندر پابند ہے، اور یہ بالکل نون بات ہے اور یہ صحیح بات ہے۔ تو جو ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے جس کے لیے ایوب خان 10 سال تک قابل قبول رہے، جس کے لیے مشرف 10 سال تک قابل قبول رہے، 3 سال تک وہ جنرل یحییٰ خان کو بالکل ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کرتا رہا، اس کو تو یہ تکلیف ہے ضیاء الحق سے کہ ان کا وہ مطلب مذہبی شخصیت اچانک کہاں سے آ گئی ایک سیکولر انسٹیٹیوشن سے۔
ایک مذہبی آدمی نکل کر کہاں سے آ گیا، ان کی تکلیف تو یہ ہے. لیکن جو ضیاء الحق صاحب کا اپنا زمانہ ہے وہ بلا شبہ ہماری تاریخ کے بدترین زمانوں میں سے ایک زمانہ ہے، اور اس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر خرابیوں کی جو رفتار تھی وہ بھی تیز ہوئی، اور ان کا جو دائرہ تھا وہ بھی وسیع ہوا. جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس سے پہلے وہ جو ہمارے مطلب لسانی تعصبات تھے اور ہمارے سیاسی تعصبات تھے اور علاقائی اور مطلب صوبائی تعصبات تھے، وہ اتنے مضبوط نہیں تھے، اتنے توانا نہیں تھے جتنے کہ ان کے زمانے میں ہوئے. اور اس کا سبب یہ تھا کہ ضیاء الحق کو ایک ایسی سوسائٹی درکار تھی کہ جو منقسم ہو، یعنی ایک ایسا معاشرہ ڈکٹیٹرز کو سوٹ کرتا ہے جو منقسم و متحد نہ ہو. تو انہوں نے ہر بنیاد کے اوپر سوسائٹی کو منقسم کرنے کی کوشش کی. انہوں نے چھوٹے چھوٹے مذہبی گروپ پیدا کیے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے لسانی گروپ پیدا کیے. تو مطلب وہ اس سلسلے میں وہ کامیاب رہے ان معنوں میں زیادہ کہ ان کو بین الاقوامی فضا ماحول ایک ایسا ملا کہ جس میں وہ بین الاقوامی قوتوں کی ضرورت تھی. آپ کو معلوم تھا کہ سوویت یونین جو تھا وہ افغانستان میں آ چکا تھا، اور اس کے افغانستان میں آ جانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر وہ ذرا سی مزید پیش رفت کرے اور پاکستان کے اندر در آئے تو یہ پورا ریجن امریکہ کے اور یورپ کے ہاتھ سے نکل جاتا پورا کا پورا ریجن. تو امریکہ کا انٹرسٹ یہ تھا کہ ضیاء الحق صاحب اقتدار میں رہیں، تو ان کو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے. تو اس سبب سے ان کا جو وہ تھا رول تھا وہ نسبتاً زیادہ ڈیوسٹیٹنگ ہو گیا. لیکن جو ان پر اعتراض کرنے والے لوگوں کی اکثریت ہے، عظیم اکثریت ہے، وہ سیکولر یا لبرل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور ان کی تکلیف ان کے مذہبی ہونے سے ہے، ان کے ڈکٹیٹر ہونے سے نہیں ہے. اگر ڈکٹیٹر ہونا ان کے لیے مسئلہ ہوتا تو پھر مشرف بھی ان کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوتا، اور جنرل ایوب خان کے زمانے کو بھی وہ اسی طرح سے رپورٹ کرتے اور کامنٹ کرتے جس طرح سے کہ وہ ضیاء الحق کے زمانے کو رپورٹ اور کامنٹ کرتے ہیں. تو ان کا مسئلہ تو یہ ہے. ناظرین یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے.